مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 10ویں ویڈیو ہے جو جیم اور فا پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم ہا خا ہے اور جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ جیم جب الف، دال، کاف، لام، ہا، لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند رہتا ہے اور باقی جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ کینچنما شکل اس کی ہو جاتی ہے۔ اور فا جب مفرد ہو یا شروع میں ہو تو اس کا جو سرا ہوتا ہے وہ اس طرح یعنی پیچیدہ ہوتا ہے، اس طرح بنا دیتے ہم، وقفے سے ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب مرکب ہو جاتا ہے تو اس کی شکل جو ہوتی ہے دور سے اس طرح، پھر اس طرح اوپر جا کے اس طرح یعنی کان نما ہوتا ہے اس طرح، اس کے بعد اور یہاں پر درمیان میں ایک چوکور شکل بن جاتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ تقریباً 2 قط ہم اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر 2 قط اور ایک لکیر لگا دیتے ہیں۔ لکیر پہ قلم کو ترچھا رکھ کے ایک کب بنا دیتے ہیں اور کب بناتے ہی نیچے آ جاتے ہیں اور نیچے قلم کو اتنا ترچھا بنا دیتے ہیں کہ بجائے فل قلم کے یہاں سمجھ لیں کہ نصف سے بھی کم اس طرح جاتا ہے اور قلم کے اوپر نب پہ ہم زیادہ زور ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نسخ کا جو قلم ہوتا ہے اور خاص کر اس کا جو نب ہوتا ہے وہ دباؤ قبول کر دیتا ہے، یعنی پتلا ہم اس کو بنا دیتے ہیں، دیکھ یہاں پہ۔ اور نستعلیق کا جو قلم ہوتا ہے اس کا جو نب ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس پہ دباؤ ڈال دیا تو یہاں پر آخر میں جب ہم اس کو لے کے آئے تو یہاں سے اس کی پیمائش بھی کر لیتے ہیں، چلو 1 2 3 4۔ تو اس چونچ کے علاوہ اس کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ 4 قط ہے اور چونچ سمیت پھر اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 5 قط ہو جائے گی۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لکیر کھینچی اور پھر دوبارہ اس کو ہم نے قلم کو بالکل ترچھا رکھ دیا اور نیچے آگے پیمائش بھی کر لیتے ہیں، چلو 4۔ آہستہ آہستہ اپنے ٹریک پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح اوپر لے کے آتے ہیں۔ تو اس لائن سے اگر اس کو ہم ناپے تو 2 قط یہاں پہ آ جاتے ہیں اور لکیر سے یہ جو لکیر ہے اس سے تقریباً 1 قط اوپر اس کا سر آ جائے گا اور پھر یہ جو 1 قط ہے اس کی سیدھ میں ہم قلم کو اس کے اوپر ترچھا رکھ دیتے ہیں اور اس میں گھس جاتے ہیں، یعنی قلم اس میں گھسا دیتے ہیں اور جب 1 قط یہاں پہ آ گئے تو دوسرے قط کے ساتھ اس کے ساتھ متصل آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حصہ ہے نہ اس کے ساتھ ہے اور نہ اس کے ساتھ ہے، بلکہ اس کے اوپر ہی ہم قلم کو رکھ دیتے ہیں اور اس طرح بنا دیتے ہیں، قلم کو لمبا پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں لکیر لگا دی، نیچے آ گئے اور یہ کلہاڑا نما شکل ہم نے بنا دی اور پھر اس کے ساتھ اوپر چلے گئے اور 1 قط اندر آ گئے، 1 قط کے ساتھ پھر ٹچ آ گئے اور جب اس کی سیدھ میں آ گئے تو رخ آرام سے ہم نے رخ بھی قلم کا تبدیل کر دیا۔ اب رخ قلم کے ساتھ تبدیل کر دیا تو اوپر چلے گئے اس طرح اور یہاں پہ اس کے آخر میں یہاں پر ہم نے ایک شکل بنا دی، جس طرح یہ یہاں سے گول اور یہاں سے پھر قلم اندر سے باہر کی طرف نکل آئے۔ یہ دیکھیں جس طرح کسی حیوان کا یعنی خرگوش کا یا بکرے کا جو کان ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو بنا دیا اور اس کے بعد ہم پا بنا دیتے ہیں، معمولی سی خم ہے اور پھر یہاں پر ہم نے اس کو بنا دیا، معمولی سے اس کو ہم نے اٹھا دیا۔ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً نصف قط اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ یہاں پر آپ کو خود نظر آئے گی، یہ تقریباً 5 قط، یہ تقریباً نصف قط اور یہ نوک ہم نے اس کو آگے کر دیا۔ اس کی جو پیمائش ہوگی 5 قط ہوگی
اور یہ جو گہرائی ہوگی اور یہ جو گہرائی ہوگی ایک کت ہوگی اور یہ شکل یہ ہو جائے گی. اور یہاں پر ایک چوکور شکل بے ڈنگا سا بن جائے گا اور یہاں پر ایک دائرہ نما شکل. اس کی جو مسافت ہوگی یہاں پر تقریباً نصف قد سے کم اور یہاں پر بھی نصف قد سے کم اس کی پیمائش ہو جائے گی. وقت نقطہ یہاں پہ ہم رکھیں گے اور جیم کا نقطہ اس کی سیدھ میں یہاں پہ ایک قد کے فاصلے پہ یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے. بس ہم نے جیم بنا دیا، جیم اور فا. جیم اور فا وہی طریقہ ہے. دیکھیں لگا دیا لکیر، لکیر کے اوپر ہم نے کب بنا دیا، نیچے آگے قلم کو ٹیڑھا کر دیا اور پھر ٹیڑھا کرنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا دیا اور دائرہ شکل بنایا اور ایک قطن اندر اور پھر اس کے ساتھ کھولتے کھولتے اس کے قریب آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد مزید اس کو کھول دیں گے. دیکھیے یہاں پہ اس پہ زیادہ محنت ہم نے کرنی ہے اس لیے کہ بہت مشکل ہے اس کو بیلنس کرنا. اور پھر یہاں سے اس کی سیدھ میں یہ بنا دیں گے اور یہ والا فا بنا دیں گے. یہاں سے اس کو ٹچ کر دیں گے. وہی پیمائش ہے، وہی گہرائی ہے، وہی لوکیشن ہے اور وہی ساخت اور شکل ہے. مارکر کے ساتھ قلم کے اوپر حصے سے ایک لکیر لگا دیں گے، اس پہ کھب بنا دیں گے اور نیچے آ جائیں گے. قلم کو ترچھا رکھ دیا، اتنا ترچھا رکھ دیا کہ کسی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اوپر نوک استعمال ہو رہا ہے اور سر سے قلم استعمال ہی نہیں ہو رہا. یہاں پر قلم کو میں نے تھوڑا سا یہاں پر دبا کے استعمال کر دیا اور یہ شکل ہم نے بنا دی. دیکھیے یہاں پہ آئیے دیکھیں اور پھر یہاں پر قلم کو میں نے بالکل رخ بدلا دیا اور پھر یہاں پر یہ بنا دیا. تو اگر مراحل کا اعتبار کیا جائے تو تقریباً اس میں 8 مراحل آ جاتے ہیں. اور مراحل انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کتنے مراحل ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے ایک، پھر دوسرا مرحلہ کھب بنانا ہے، پھر تیسرا مرحلہ ہے، پھر چوتھا مرحلہ، پھر پانچواں مرحلہ اور قلم کا رخ موڑنا چھٹا مرحلہ، پھر یہ کاننما شکل بنانا 7واں مرحلہ، پھر اس کے بعد 8واں مرحلہ، پھر 9واں مرحلہ اور پھر اس کے بعد یہ 10واں مرحلہ. اور اگر مزید مراحل کا اعتبار کیا جائے اس کی پیمائش وغیرہ تو تقریباً 12 قط یا 13 قط یہ بن جاتے ہیں، 12 مراحل بن جاتے ہیں. بال پن کے ساتھ اگر لکھیں تو اس سے بھی آسان ہے. البتہ یہاں پر جیم کا جو سرا ہے یہ والا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بس مشکل نہیں ہے، بس ساتھ اگر ڈبل آ جائے تو پھر یہ خود بخود بنتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ متصل آہستہ آہستہ اس کو نکالنا ہے، پیچھے کھینچنا ہے. اب جیم کو ہم بنا دیتے ہیں پورا جیم اور فا. یہ دیکھیں اور پھر یہ فا بنا دیا اور پھر اس کی گولائی یہاں پر بھی ایک قط فاصلہ، اس کی جو آپس کی جو خلا ہے علاقہ ہے یہ ایک قط ہے، یہ قط ہے اور یہ 4 قط ہے اور اس کے بعد 5 اور یہاں پر ایک قط اس کی گہرائی ہو جائے گی اور یہ 4 یا 5 قط یہ ہو جائے گی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.